بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن سے آج ہم آغاز کریں گے سورہ کہف سے، اور انشاءاللہ اس کے علاوہ 3 اور سورتوں کے مضامین کا خلاصہ آج بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی سورت ہے سورہ کہف، اور سورہ کہف یہ بھی مکی سورت ہے۔ اس کے 110 آیات ہیں اور اس کے 12 رکوع ہیں، اور جہاں تک اس کے زمانہ نزول کا تعلق ہے تو یہ سورت جو ہے ہجرت حبشہ یعنی کہ 5 نبوی سے پہلے 5 نبوی کے اوائل میں نازل ہوئی، یعنی 5 نبوی کے شروع میں یہ سورت نازل ہوئی، جب مسلمان ظلم و ستم کا شکار تھے اور حبشہ کے عیسائیوں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے مسلمانوں کی تربیت کی گئی، اور نوجوان صحابہ کرام کو اصحاب کہف کی طرح توحید کی آزمائش میں کامیابی حاصل کرنے اور قریش کے ظالم سرداروں اور مشرک والدین کے دباؤ میں نہ آنے کی تعلیم دی گئی۔ تو اب یہ سورت جو ہے قرآن پاک کی ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کو خصوصی حیثیت حاصل ہے، اس کی خاص طور پر فضیلت ہے، خصوصی اس کی حیثیت ہے۔ تو وہ انشاءاللہ الرحمن سورت کے مضامین شروع کرنے سے پہلے ہم بیان کریں گے۔ جہاں تک اس سورت کے مرکزی مضمون کا تعلق ہے تو مرکزی مضمون یہ ہے جس کے گرد ساری سورت گھومتی ہے، تو ساری سورت کو بیان کر کے بات بیان کرنا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ زمین پر موجود تمام اشیاء کی رنگا رنگی، زینت کا مقصد اور حکمت حسن عمل کا امتحان اور آزمائش ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ توحید پر استقامت کی آزمائش، دولت، عزت اور افراد کی کثرت کی آزمائش، اموال اور اولاد کی آزمائش، اقتدار کی آزمائش، دنیا پرستی سے بچ کر قرآن کی دعوت توحید اور آخرت کو قبول کرنا، یہ بیان کیا گیا۔ تو سبق کا آغاز کرنے سے پہلے چند ایک باتیں وہ میں بیان کرنا چاہوں گا، توجہ دلانا چاہوں گا کہ قرآن پاک کا تقریباً نصف ہم پڑھ چلے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس سے کیا سمجھا، کیا اخذ کیا، کیا سیکھا، وہ تو ہر ایک شخص کا اپنا فہم ہے، اپنی فکر ہے، اپنی قابلیت اور استعداد ہے، لیکن میں اس کو مختصراً یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے ہم میں سے قرآن پاک پر ابھی تک غور و فکر کیا تو 2 باتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنانا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت حاصل کرنا، توحید کا علم حاصل کرنا، توحید کو سمجھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ شرک اور شرک کے کام اور شرک کی شناعت اور قباحت اور اس کی سنگینی، اس کو سمجھنا۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا کہ توحید اور شرک کو سمجھنا یہ بنیادی چیز ہے، اور قرآن پاک بھی یہی سمجھا رہا ہے، مختلف اقوام کے حالات بیان کر کے، مختلف قوموں کے حالات بیان کر کے، مختلف افراد کے بیان کر کے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ توحید کو جو شخص اپنا لے گا وہ کامیاب ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت، جو اس کو ماننا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، کما حقہ ایمان لانا، اور آپ کی 100% پیروی کرنا۔ تو جو شخص آپ کی پیروی کرے گا وہ شخص کامیاب ہو جائے گا، اور جو شخص آپ کی پیروی نہیں کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ یعنی یہ 2 چیزیں جن کا قرآن پاک جو بیان کر رہا ہے، یہ 2 بنیادی چیزیں۔ باقی مختلف قوموں کے احوال اور حالات اور آیات اور اسالیب اور مختلف انداز سے بات بیان کرنا، ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی توحید پر کاربند ہو جائے اور شرک سے اپنے آپ کو بچا لے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو وہ اپنا لے۔ یہ 2 باتیں۔
اور یہی چیز اگر دیکھیں گے جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو دو لائنیں ہیں نا، یہ دراصل سارے دین کا، دین اسلام کا، قرآن کا یہ نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہی دو چیزیں، پہلا جو پہلی لائن اس کے اندر دو چیزیں، کیا کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، یعنی کہ یہاں پر شرک کا رد ہو گیا، کوئی الہ نہیں، اور پھر الا اللہ، اللہ ہے، یہاں توحید کا اس بات ہو گیا۔ اور دوسری لائن میں کیا ہے، محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ تو پھر یہ دو چیزیں ابھر کر سامنے آ گئی، تو ان دو چیزوں کو ہی سمجھانا مقصود۔ اگر یہ دو چیزیں ٹھیک طریقے سے ہمیں سمجھ آ جائیں تو باقی جو معاملات ہیں وہ خود بخود سمجھ آ جائیں گی، باقی چیزیں خود بخود اپنی جگہ فٹ بیٹھ جائیں گی۔ تو ان دو چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو ہر شخص اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے کہ کیا مجھے اللہ تعالیٰ کی توحید ٹھیک طریقے سے سمجھ آئی ہے، کیا میں نے شرک کو سمجھا ہے، شرک کیا ہے، شرک کی اقسام کیا ہے، ذات میں، صفات کے تقاضوں میں، اللہ تعالیٰ کی خالقیت میں، علم میں، ٹھیک ہے، ربوبیت میں، الوہیت میں شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ یہ بھلے کوئی بڑی عمر کا شخص ہے اس کو، یا کوئی چھوٹی عمر کا اس کو، درمیانی یا دھیڑ عمر کا اس کو، کوئی طالب علم ہے اس کو، کوئی عام آدمی اس کو، کوئی پڑھا لکھا اس کو، کوئی ان پڑھ ہے اس کو، کوئی بادشاہ ہے، وزیر ہے، الغرض وہ کسی بھی منصب پر فائز ہے، اس کی دنیا میں جو بھی حیثیت ہے، اس کو ان چیزوں کا سمجھنا ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ ان کو سمجھ لے گا تو سمجھ لیجئے اس نے اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر دیا، تو اس کو پھر ہدایت بھی مل جائے گی، صراط مستقیم بھی مل جائے گا، وہ کامیاب بھی ہو جائے گا، وہ اللہ کی جنت میں بھی چلا جائے گا، وہ جہنم سے بچ جائے گا، اللہ بھی اس سے راضی اور خوش ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت، برکت، فضیلت، بخشش، توبہ، استغفار سب کچھ اسے مل جائے گا اگر وہ ان دو چیزوں کو سمجھ لے گا۔ تو امید ہے آپ سب لوگ ان دو چیزوں پر غور کریں گے، ان دو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ کہف، تو سورہ کہف جو ہے، کہف کا لفظی معنی ہوتا ہے غار، چونکہ اس سورت میں غار والوں کا ذکر ہے، ایک واقعہ ہے غار کا، تو اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا سورہ کہف۔ تو اس سورت کے خاص فضائل ہیں جو احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ پہلی فضیلت، فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات ان کو حفظ کر لے گا، یاد کر لے گا، وہ دجال سے محفوظ رہے گا، وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ پھر فرمایا من قرأ 3 آیات من اول الکہف عصم من فتنۃ الدجال، اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جو 3 آیات حفظ کر لے گا، یاد کر لے گا، وہ بھی فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا فمن ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف فانہا جوارکم من فتنتہ، تم میں سے جو شخص دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس لیے کہ یہ دجال کے فتنے سے پناہ دینے والی سورت ہے۔ تو دجال کا لفظی معنی دجل ہے، فریب ہے، تو وہ سب سے زیادہ فریب اور دجل اور دھوکہ دینے والا شخص ہوگا۔ دجال کا فتنہ ایسا فتنہ ہے جس فتنے سے تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو ڈرایا۔ تو لہذا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات، 3 آیات ان کو پڑھ لے گا، سمجھ لے گا، حفظ کر لے گا، تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، سب سے بڑے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ ایک صحابی رسول نے سورہ کہف کی تلاوت کی جبکہ اس کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا تھا، تو جب وہ تلاوت کر رہا تھا تو اچانک گھوڑا بدکنے لگا، ڈرنے لگا، تو سر اٹھا کر دیکھا تو آسمان پر ایک دھند یا ایک بادل چھایا ہوا تھا۔ اس شخص نے اس واقعے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ تَتَنَزَّلَتْ عِنْدَ الْقُرْآنِ او تنزلت للقرآن، فرمائیے تو اطمینان کی روشنی تھی جو قرآن کے پڑھنے سے یا قرآن پڑھتے وقت نازل ہوئی۔ اور پھر آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین،
جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان تک روشنی باقی رہتی ہے، یعنی سورہ کہف کی تعلیمات کا نور 1 ہفتے تک اس کے دل و دماغ پر رہے گا اور وہ دنیا اور دنیا کی زینت کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا من قرأ سورۃ الکہف کانت لہ نورا یوم القیامۃ من مقامه الى مکہ ومن قرأ بعشر آیات من آخرها ثم خرج الدجال لم یضرہ۔ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے روز قیامت اس کے لیے اس کی رہائش سے مکہ تک ایک نور ہوگا، اور جو آدمی آخری 10 آیات پڑھتا ہے وہ دجال کے خروج پر اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ احادیث ہے کہ جن سے سورہ کہف کی فضیلت بیان ہوتی ہے، تو اس لیے سورہ کہف خاص صورت ہے، اس کی خاص طور پر فضیلت ہے۔ تو اس لیے اس صورت کی ابتدائی 10 آیات کو چاہیے ہم سب یاد کر لیں، اپنے بچوں کو یاد کروا دیں، چونکہ تاکہ ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ دجال ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو جائے ہم محفوظ رہیں گے، وگرنہ ہماری زندگیوں میں نہ صحیح تو ہماری اولاد کی زندگیوں میں ظاہر ہو جائے تو ہماری اولادیں محفوظ رہیں گی۔ تو فتنہ دجال سے محفوظ ہو جانا یہ بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی سعادت ہے۔ تو ابھی جو صورت ہے، اس صورت کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، نہایت سیدھی بغیر افراط و تفریط کے اتاری، تاکہ وہ اس اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اور وہ لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنائی ہے، نہ انہیں اس بات کا کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو۔ بڑی خطرناک بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ تو سراسر جھوٹ ہی بکتے ہیں۔ پھر شاید آپ تو خود ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہیں۔ اگر یہ کافر اس بات قرآن پر ایمان نہ لائیں، بلا شبہ ہم نے جو کچھ روئے زمین پر ہے اسے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے لحاظ سے کون زیادہ اچھا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے بلا شبہ یقیناً ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا آپ نے خیال کیا کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی مہیا فرما۔ پھر ہم نے غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپک دیے، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ 2 گروہوں میں سے کون اس مدت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے جو انہوں نے گزاری۔ تو ان آیات میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بھی بتایا اور تفصیل سے اس کو بیان بھی فرمایا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا قصہ آپ پر حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو بولے ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو ہرگز نہیں پکاریں گے، اگر پکارا تو یقیناً اس وقت ہم نے ظلم و زیادتی والی بات کہی۔ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا کئی الہ بنا رکھے ہیں، وہ ان کی عبادت پر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا؟ اور جب تم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو گئے ہو تو غار میں پناہ لو کہ تمہارا رب اپنی رحمت میں سے تم پر پھیلا دے اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اور آپ سورج کو دیکھیں گے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے پاس ان کے بائیں طرف کترا کر نکل جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے،
اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی رہنما دوست نہیں پائیں گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور آپ انہیں جاگتے ہوئے خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کی دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دھانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے ضرور بھاگتے ہوئے پیٹھ پھیر لیں گے، اور آپ ان سے روب میں بھر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں جگایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم کتنا عرصہ ٹھہرے؟ وہ بولے، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ پھر بولے، تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے، چنانچہ اب تم اپنی چاندی یعنی چاندی کے سکے دے کر اپنے ایک آدمی کو شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ شہر کا کون سا شخص کھانے کے لحاظ سے پاکیزہ تر ہے تو وہ اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے، اور وہ خوب نرمی سے بات کرے اور تمہارے متعلق بالکل کسی کو نہ بتائے۔ بلا شبہ اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے تو تمہیں رجم کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر اس وقت تم ہرگز فلاح نہیں پا سکو گے۔ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور یقیناً قیامت اس میں کوئی شک نہیں کہ جب لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا، ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں بہتر جانتا ہے جو ان کے معاملے پر غالب ہو گئے تھے۔ وہ بولے، ہم ان پر ضرور عبادت گاہ بنائیں گے۔ فَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، ان قریب کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 ہیں، ان کا چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ دوسرے کہیں گے وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے، بن دیکھے پتھر مارتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور ان کا 8واں کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، میرا رب بھی ان کی گنتی سے خوب واقف ہے، بہت تھوڑے لوگ ہی ان کے حال کو جانتے ہیں، لہذا آپ ان کی بابت بحث نہ کریں سوائے سرسری بحث کے، اور آپ ان کی بابت ان میں سے کسی سے بھی نہ پوچھیں۔ تو یہاں تک سورہ کہف میں ان غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ جو غار کا قصہ ہے یہ کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورت کیوں نازل کی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو اس بارہ میں جیسا کہ پیچھے بات ہوئی تھی، یہ جو تھے نا مشرکین مکہ، یہ ظاہری بات ہے کچھ پڑھے لکھے لوگ تو تھے نہیں، لیکن یہ اپنے سے زیادہ پڑھا لکھا کس کو سمجھتے تھے؟ یہودیوں کو سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا یہودیوں کے پاس، اور ان سے کہا، بھئی تمہارے پاس تو کتاب ہے نا، تم بتاؤ کہ تم ہمارے اس صاحب کے بارے میں، یعنی جو مکہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا، اچھا ہم تمہیں نا 2-3 سوال بتاتے ہیں، وہ سوال اس سے جا کر پوچھنا، اگر اس نے وہ سوال بتا دیے تو پھر وہ واقعتاً نبی ہے، چونکہ ان سوالوں کے جواب صرف نبی ہی دے سکتا ہے اور کوئی ان کا جواب دے ہی نہیں سکتا، اور اگر اس نے جواب نہ دیے تو پھر تم سمجھ لینا وہ صرف باتیں بناتا، اپنی طرف سے اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے جی، بتاؤ کیا ہے وہ سوال۔ تو انہوں نے پھر سوال بتایا، ان سے پوچھنا کہ پہلے زمانے کے ان نوجوانوں کے بارے میں کہ جو گم ہو گئے تو ان کا معاملہ کیا تھا، اور دوسرا سوال ان سے یہ پوچھنا کہ اس سیاح کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کے بارے میں بتاؤ جو زمین کے مشرق و مغرب تک گیا، اور تیسرا ان سے یہ پوچھو کہ روح کیا ہے۔ تو یہ 3 سوال ہیں، اگر وہ ان کے جواب دے دے تو پھر ان کی اتباع کر لو، وہ واقعی رسول ہے، اور اگر وہ ان کے جواب نہ دے سکے پھر تمہیں خود فیصلہ کرنے کے اختیار ہے، تم جو چاہے کرو۔ تو یہ تھا وہ معاملہ۔ اچھا، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تینوں سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، بھی ان سوالوں کے ہمیں جواب دے دو، اگر تم نے بتا دیے تو پھر ہم تمہیں مان لیں گے کہ تم نبی ہو، اور اگر نہیں دے سکے تو پھر ہم مان لیں گے کہ تم نبی نہیں ہو، تمہارا امتحان ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال سنے تو آپ نے فرمایا، اچھا میں تمہیں نا ان کا کل جواب دوں گا، اخبرکم غدا بما سألتم عنہ، ان سوالوں کے جواب میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور کہا کل میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا جی، اب ظاہری بات ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا، جو آپ سے بات پوچھی جاتی تھی اگر تو آپ کو علم ہوتا تو آپ فوراً اس کا جواب دے دیتے، اور اگر آپ کو اس کا علم نہ ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ آپ خاموش ہو جاتے اور پھر انتظار کرتے کہ اللہ کی طرف سے وحی آ جائے گی اور پھر وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا جاتا اور آپ اس سوال کا جواب دے دیں۔ اچھا، چونکہ اب آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو لہذا اب اگلا دن آ گیا اور اگلے دن تک وحی نہیں آئی اور وہ مشرکین آ گئے، جی بتاؤ سوالوں کے جواب دو، آپ نے کہا تھا، تو آپ خاموش، وہ چلے گئے۔ پھر اگلے دن آ گئے، آپ پھر خاموش، وہی نہیں آئی، پھر اگلے دن پھر آ گئے، تو اس طرح کرتے کرتے ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، 15 دن گزر گئے لیکن وہی نہیں آئی۔ اب اس کے دو اثرات ہوئے، ایک تو مشرکین مکہ وہ جناب خوش ہونے لگے اور جناب اور زیادہ شیر دلیر ہو گئے اور زیادہ استہزاء کرنے لگے، آوازیں بلند کرنے لگے، دیکھو دیکھو دیکھو، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے تم رسول ہو ہی نہیں، تمہارے پاس کوئی فرشتہ آتا ہی نہیں، بس تم نے ایک اپنی طرف سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ ڈھونگ رچا لی ہے، دیکھو اگر تم نبی ہوتے تو پھر دو نہ ہمارے سوالوں کے جواب۔ یہ رویہ انہوں نے اپنا لیا، یہ تو تھا ان کا رویہ۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی بندش جو ہو گئی، 15 دن ہو گئے وحی نہیں آئی، اس وجہ سے آپ کافی پریشان تھے، اور ظاہر بات اس پریشانی کا اثر مسلمانوں پر بھی ہونا تھا، تو لہذا اب یہ پریشانی کا عالم تھا۔ تو اب اس پریشانی کے عالم میں ان کو کھل کھلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں کرنے کا موقع مل گیا، اور اللہ تعالیٰ ادھر تعلیم دینا چاہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہاں سے ایک بات جو آج کا مسلمان ہے اس کو سمجھ آ جانی چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو غیب کا مطلب تو یہ ہوتا ہے جو کچھ ہوگا تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے۔ اب یہ جو 3 سوال کیے گئے تھے آپ فوراً ہی ان کے جواب دے دیتے، اور وگرنہ فوراً جواب نہ دیے تو اگلے دن جواب دے دیتے، اس سے اگلے دن جواب دے دیتے، لیکن آپ 15 دن گزر کے جواب نہیں دے رہے، اور کافر جو ہے ان کو بڑی جرت ہو رہی ہے اور وہ بڑے استہزاء کے ساتھ ٹھٹھا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے یہاں پر ہم اپنے آپ کو روک کر ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا علم ہوتا تو کیا آپ جواب نہ دیتے؟ کیا اس طرح تماشا لگتا پھر؟ لیکن نہیں، آپ کو علم نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، غیب صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی۔ پھر 15 دن کے بعد جب وحی آئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی، ایک تو ان سب کے جواب دیے گئے، اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، یعنی سورہ کہف نازل ہوئی تھی تو سورہ کہف کے اندر ان سوالوں کے جواب دے دیے گئے، اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تعلیم دی گئی؟ آپ کو تعلیمیں دی گئی، فرمایا آیت نمبر 24 میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ آپ کسی شے کے متعلق کبھی یہ نہ کہیں کہ بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ کہو کہ انشاءاللہ میں یہ کام کل کروں گا یا پرسوں کروں گا، انشاءاللہ میں اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا، میں جواب دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اپنے شامل حال کرنا ہے۔ اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور کہیں امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد و بھلائی سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینا، تو لہذا اب ہمیں بھی یہ تعلیم مل گئی کہ جب بھی ہم کسی کام کا ارادہ کریں، کسی سے کوئی وعدہ کریں تو ہم کیا کہیں؟ انشاءاللہ، یہ ہمیں کہنا چاہیے۔ اچھا جی، اب دوسرا آتے ہیں ابھی اصحاب کہف۔ تو اب یہ جو اصحاب کہف ہے نا، تو اصحاب کہف، جو کہف کا معنی غار والا، ابھی جو تھا نا روم کا بادشاہ تھا ایک، اس کا نام تھا دقیانوس، اور وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور اس کے دور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا، بتوں کو پوجتے تھے، ان کے نام کی نظر نیاز اور قربانیاں دیتے تھے۔ اور یہ جو 7 نوجوان تھے نا، کم و بیش جو 7 نوجوانوں کا ذکر ہے، یہ ایک دفعہ اپنے اس قومی تہوار پر باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں، یہ لوگ یہ تو ان بتوں کو پوج رہے ہیں،
یہ مورتیاں ہیں، یہ پتھر ہیں، یہ تو نہ سنتے نہ دیکھتے نہ بولتے، تو ہماری قوم تو گمراہ ہوئی پڑی ہے۔ تو لہذا ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی توحید پیدا ہو گئی، اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو، بت پرستی کو، شرک کو چھوڑ دیا۔ اور یہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر کتابوں میں لکھا ہے، ان میں سے ایک بندہ ان سے الگ تھلگ ہو کر ایک درخت کے پاس جا بیٹھا، پھر دوسرا شخص، پھر تیسرا شخص، چوتھا، پانچواں، یہ ساتوں کے ساتوں لوگ وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ اب یہ خاموش ہے، اب ہر ایک کے دل میں بات ایک ہی ہے، لیکن اظہار کوئی نہیں کر رہا۔ بالآخر ایک بندہ بول پڑا اور اس نے کہا یہ ہماری جو قوم کر رہی کیا یہ صحیح ہے؟ دوسرے نے کہا یہ تو بالکل غلط ہے، یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ذات میں اللہ کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے۔ اچھا، جب یہ ساتوں کے ساتوں ایک جگہ مل گئے اور ہم ذہن لوگ ہیں، ہم فکر لوگ ہیں، ہم عقیدہ لوگ ہیں، ہم خیال لوگ ہیں، تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے نا اپنی قوم سے الگ ہو جاتے ہیں، ہم اپنی قوم کے نظریے اور عقیدے کو نہیں مانیں گے۔ لہٰذا پھر یہ لوگ وہاں سے الگ ہوئے، اور پھر انہوں نے ایک غار کا انتخاب کیا، اور یہ اس غار میں جا کر چھپ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا لے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نجات دے گا۔ اور جب یہ، چونکہ یہ بڑے جیسا کہ لکھا ہے تفسیر اور سیرت کی تاریخ کی کتابوں میں کہ یہ بڑے اونچے خاندان کے گھرانوں سے ان نوجوانوں کا تعلق تھا۔ اب ظاہری بات ہے جب کسی بڑے خاندان کا کوئی نوجوان غائب ہو جائے گا تو ظاہری بات اس کو ڈھونڈنے کے لیے تو لوگ بھیجے جائیں گے، اور چرچا ہو جائے گا، اور لوگوں میں بات بہت معروف ہو جائے گی، فلاں شخص کے بچے اور فلاں شخص کے بچے وہ غائب ہو گئے، نوجوان وہ کہاں چلے گئے۔ تو بہرحال پھر ان کو انہوں نے بہت ڈھونڈا، لیکن وہ ان کو ڈھونڈ نہ سکے۔ جب یہ غار میں چلے گئے تو غار میں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، اور یہ 309 سال تک سوتے رہے، 309 سال تک سوتے رہے۔ اور جس غار میں تھے، اللہ پاک نے غار میں ایسا انتظام کیا تھا کہ وہاں پر جب سورج نکلتا تھا تب بھی سورج کی شعائیں پڑتی تھیں، اور جب سورج غروب ہوتا تھا تب بھی سورج کی شعائیں پڑتی تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہم ان کے پہلو بدل رہے تھے، اور ان کا کتا ان کے وہ جو غار کے دھانے پر دروازے پر بیٹھا ہوا تھا۔ بہرحال یہ 309 سال کے قریب غار میں چھپے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور پھر جب یہ جاگے تو انہوں نے آپس میں بات چیت کی کہ ہم بھائی کب آئے تھے، کتنا سوئے ہیں۔ تو پھر یہ جب آئے تھے نا صبح کا وقت تھا، اور جب یہ جاگے تو شام کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے کہا جی ہم یہاں تقریباً ایک دن سوئے۔ حالانکہ وہ ایک دن نہیں، وہ تو سوئے تھے 309 سال تک سوتے رہے۔ اور 309 سال میں ظاہر بات ہے بادشاہ بدل گئے، شہر بدل گئے، کتنی ساری نسلیں گزر گئی 309 سالوں کے اندر۔ تو جب ہی جاگے پھر انہوں نے پھر وہ سارا واقعہ جو آپ نے سنا، پھر کھانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا، اور وہ اس نے جا کر جب بات کی، وہ سکہ دکھایا، تو وہ جب شہر میں گیا تو ظاہر بات ہے سارا شہر بدلا بدلا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا، اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ کیا ہوا ہے یہاں سے، کل تو ہم گئے تھے تو لیکن یہاں پر تو یہ گھر نہیں تھا، یہ عمارت نہیں تھی، یہ سڑک نہیں تھی، جو مطلب جو تبدیلیاں تھی، اور وہ بادشاہ دقیانوس تھا۔ تو جب ان میں سے ان دکانداروں نے یہ باتیں سنی کہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ، تو یہ تو بات کر رہے دقیانوس بادشاہ تھا، اس کو تو 300 سال ہو گئے۔ تو ان میں سے اس دکاندار نے ساتھ والے سے کہا یار یہ دیکھو یہ سکہ بھی اتنا پرانا لایا، یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ وہ پھر ایک اور کو بلایا، اور کو اس طرح کافی سارے دکاندار جمع ہو گئے، اور وہ ان کو پکڑ کر پھر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے کہ یہ بندہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، پتہ نہیں پاگل ہے کیا چکر ہے۔ تو بہرحال جب ان کی کھوج کی گئی، پتہ لگایا گیا، تو پتہ چلا اچھا وہ جو اتنا عرصہ پہلے ایک بات مشہور ہے، کچھ نوجوان غائب ہو گئے تو ان کا اتا پتہ کسی کو معلوم نہیں تھا، لگتا پھر یہ وہی ہیں۔ تو پھر ان کا پتہ چلا، اور پھر وہ جناب وہاں گئے، اور پھر کسی نے کہا یہاں مسجد بنا دو، کیا بنا، تو وہ پھر سارا واقعہ۔ اب اس واقعہ کو یہاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے یہ بات ہوتی آئی ہے، یعنی کہ مکہ میں مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو جب بھی لوگوں نے اللہ کی توحید کو اپنایا اور رسول کی پیروی کی ہے، ان پر مشکلات آئی ہیں، تکلیفیں آئی ہیں، لوگ ان کے مخالف ہوئے ہیں، ان کو بستیاں چھوڑنی پڑی، اپنے گھر چھوڑنے پڑے، ہجرتیں کرنے پڑی، اور وہ غاروں میں جا چھپے۔ اس کا مطلب اس میں صاف صاف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کے دین اور توحید پر قائم رہنا ہے، اور رسول کی اتباع کرنی ہے، اور کامیاب ہونا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہیے، تو پھر تیار رہو، ذہن بنا لو کہ تمہیں بھی اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ سکتا ہے، چونکہ دین کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
تو لہذا پھر مسلمان ذہنی طور پر تیار ہو گئے، ان کی ذہن سازی کر دی گئی، اور پھر مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ تو اس کا مطلب یہ واقعہ سنا کر مسلمانوں کی ذہن سازی کی گئی، ان کو تاریخ بتائی گئی کہ یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، لہذا تمہیں بھی اگر گھر بار چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس میں ایک یہ واقعہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ تم نے انشاءاللہ کہنا ہے۔ تو اب ہم اس صورت کو سمجھنے کے لیے اس کے 6 حصے کریں گے، اور 6 حصوں میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ ہاں جی، تو پہلا جو حصہ ہے اس کے اندر جو بات بیان کی گئی وہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 تک۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی، قرآن کا تعارف کروایا گیا کہ قرآن کے تعارف کے بعد انسان کو زندگی کے مقصد سے آگاہ کیا گیا کہ قرآن میں ایک تو یہ بات کہ قرآن میں ٹیڑھا پن نہیں، وہ قرآن بالکل سیدھا رستہ بتاتا ہے، جیسا کہ کل اس پر بات ہوئی۔ اور اس کے بعد قیم، یعنی ٹھیک سیدھی راہ کہنے والی کتاب ہے۔ قرآن کا مقصد کیا؟ انذار اور تبشیر، لوگوں کو ڈرانا اور خوشخبریاں دینا۔ اور قرآن عیسائیوں کے لیے بھی انذار ہے، عیسائیوں کے غلط عقیدے کی تردید کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ فکر مندی کی تعریف کی گئی کہ وہ انسانی کی ہدایت کے لیے بہت دردمند ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے رویوں کے باوجود ان کے پاس جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور آپ کے دل میں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کیا ان کے پیچھے جا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، ہلکان کر لیں گے اپنے آپ کو؟ نہیں، آپ کا کام ان تک بات کو پہنچانا، اور ایک حد تک کوشش کرو، اپنے آپ کو ہلاک اور تباہ مت کرو۔ اور زمین کی ساری زینت کا مقصد امتحان اور آزمائش ہے کہ اللہ دیکھے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اس کا مطلب یہ دنیا اور دنیا کی چکا چوند اور ہریالی اور خوشحالی اور مال و دولت اور روپیہ اور پیسہ اور عہدہ اور منصب اور ٹھاٹ واٹ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آزمائش ہے، لہذا اس کو آزمائش سمجھا جائے۔ اس لیے یہ جملہ ذہن میں رکھ لو، یاد رکھ لو کہ دنیا میں انسان کی حیثیت کیا ہے، اور دنیا کی حیثیت انسان کے لیے کیا ہے، یہ دو باتیں۔ تو انسان کی حیثیت دنیا میں امتحان دینے والے کی، اور اس دنیا کی حیثیت انسان کے لیے ایک امتحان گاہ کی ہے۔ جیسے ہم امتحان دینے کے لیے امتحانی سینٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم نے خاص وقت گزار کر کے امتحان دینا ہوتا ہے، اور پھر اپنے گھر کو واپس آ جانا ہوتا ہے۔ لہذا ہم دنیا میں آئے امتحان دینے والے، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور امتحان لینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ لہذا اس کو امتحان گاہ سمجھو، یہاں دل مت لگاؤ، اور جو یہاں پر اس کو ہمیشہ کے لیے جائے پناہ اور جائے قرار بنا لے گا وہ دھوکے میں پڑ جائے گا اور وہ دنیا کا بندہ بن جائے گا، اور جو دنیا کا بندہ ہوا وہ ہلاک ہوا۔ تو ہم آخرت کے بندے بنے، دنیا کے بندے نہ بنے۔ اور پھر قیامت کے دن کے منظر کشی کی گئی کہ زمین کی ساری زینت کو تہو بالا کر دیا جائے گا، چٹیل میدان بنا دیا جائے گا زمین کو۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے اس کا آیت نمبر 9 سے 31 تک۔ اس میں اصحاب کہف یعنی غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، یہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد تیسرا حصہ، اس میں آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 59 تک، تو اس میں 2 زمینداروں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، ایک بڑا زمیندار تھا اور ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ ابھی جو چھوٹے اور بڑے زمیندار تھے نا، تو اب ان میں سے زمینداروں کا رویہ کیا تھا، ان کی سوچ فکر کیا تھی؟ ظاہری بات ہے ایک بندہ ایمان والا ہوتا اس کی سوچ بالکل الگ ہوتی ہے، اور ایک وہ بندہ جو ایمان والا نہیں ہوتا اس کی سوچ بالکل الگ ہوتی ہے۔ تو آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور اے نبی ان کے لیے ایک مثال بیان کیجئے، دو آدمی ہیں، ہم نے ان میں سے ایک کو انگوروں کے 2 باغ عطا کیے اور ان کے گرد کھجوروں کی باڑ لگا دی اور ان دونوں کے درمیان کھیتی اگائی، دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کیا، اور ان کے درمیان ہم نے ایک نہر بہائی، اور اس کے لیے پھل تھے۔ تو وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا جبکہ اس سے بحث کر رہا تھا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے میں بھی افراد میں بھی تم سے زیادہ معزز ہوں، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ وہ اپنی جان کے لیے ظالم تھا۔ اس نے کہا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا، اور میں گمان نہیں کرتا قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر بالفرض واقعی مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً ضرور میں وہاں ان باغوں سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس کے مومن ساتھی نے، صاحب ایمان آدمی نے اس سے کہا جبکہ وہ اسے جواب دے رہا تھا، کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جو تجھے ٹھیک پورا مرد بنا دیا؟
لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا کوئی قوت نہیں مگر اس کی مدد سے۔ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں کمتر دیکھتا ہے تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے، اور اس تیرے باغ کو آسمان سے کوئی عذاب بھیجے تو وہ باغ چٹیل میدان ہو جائے یا اس کا پانی گہرا ہو جائے، پھر تو ہرگز اسے تلاش کرنے کی استطاعت نہیں رکھے گا۔ اور اس کا پھل گھیر لیا، تباہ کر دیا گیا، پھر وہ ایسے ہو گیا کہ اس مال پر اپنی ہتھیلی ملتا تھا تو اس نے اس میں سے خرچ کیا تھا، جبکہ وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا ہوا تھا، اور وہ کہتا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا، اور اس کے لیے ایسا گروہ نہ تھا جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود ہم سے بدلہ لینے والا تھا۔ وہاں تو تمام اختیار اللہ سچے ہی کے لیے ہے، وہ ثواب دینے میں بہتر اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دنیا کی ایک مثال بیان کی گئی، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجیے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب مل جل گئیں، پھر وہ چورا چورا ہو گئیں جیسے ہوائیں اڑا لے جاتی۔ اور اللہ ہر شے پر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور آپ کے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب میں بہتر ہیں اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ ہاں جی، تو اب یہ جو باغ کا قصہ ہے نا، تو اس میں کیا بات سمجھائی گئی؟ مکے والوں کو یہ بات خاص طور پر سمجھائی گئی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بات سمجھائی گئی۔ کیا بات سمجھائی گئی؟ کہ دیکھو ایک شخص وہ ہے کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا تھا، اور وہ اپنے مال و دولت پر اتراتا تھا، وہ اپنے مال و دولت کی بنیاد پر گھمنڈ کرتا تھا اور سمجھتا تھا میں کامیاب آدمی، تو لہٰذا اب وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ نے اس کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور اس کا نظریہ غلط ثابت ہوا۔ اور جب اس سے یہ کہا گیا کہ دیکھو تم اللہ کو مانو اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ کہتا دیکھو چلو تمہارے کہنے سے اگر میں فرض کر لو مان بھی لوں، تو دیکھو جیسے دنیا میں اس اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے نا، تو ایسے آخرت میں بھی مجھے ہی ملے گا۔ اگر دنیا میں خوشحال ہوں تو آخرت میں خوشحال ہی ہوں گا۔ تو اب اس کا یہ کہنا یہ درست نہیں ہے، ہرگز درست نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تو سب کچھ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ تو لہذا اب یہ ساری باتیں سمجھائی جا رہی، کس کو؟ مکے والوں کو سمجھائی جا رہی۔ تم بھی اپنے آپ کو بڑا چودھری سمجھتے ہو نا، اور تمہارا عقیدہ بھی ہے کہ بھی قیامت قائم نہیں ہوگی، اور تم بھی اس رسول کی بات نہیں مان رہے ہو، اور تم بھی ان بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ اگر ہم دوبارہ سے اگر زندہ بھی کیے گئے تو سب کچھ ہمیں ہی اچھا ملے گا۔ ان مسلمانوں کو دیکھو نہ یہاں کچھ ملا نہ وہاں کچھ ملے گا، یہاں بھی چودھری اور سردار ہم ہیں، وہاں بھی چودھری اور سردار ہم ہی ہوں گے۔ لہذا اس بات کا رد کیا گیا کہ دیکھو وہ شخص کا باغ تھا، جب وہ باغ اس کا تباہ و برباد ہو گیا تو کوئی چیز اس کے کام نہیں آئی، جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا تھا کیا وہ کام آگے اس کے کام نہیں آئے نا؟ تو اس کا مطلب صرف اور صرف نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اس زمین پر اللہ کی منشا اور مرضی چلتی ہے، اللہ کی منشا اور مرضی کے سوا یہاں پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لہذا اس واقعہ سے عبرت حاصل کرو اور ایمان لاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ بات یہاں پر سمجھائی گئی۔ اور اس کے بعد دنیا کی زندگی کی مثال بتا دی گئی کہ دنیا کی زندگی ایسی جیسے ایک فصل ہوتی، جب فصل اگتی ہے تو بڑی سرسبز ہوتی ہے، اس کا تنا کھڑا ہوتا ہے، پھر اس پر پھول کھلتے ہیں، سٹا نکلتا ہے، پھر اس میں دانے پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ پیلی پڑتی ہے، پھر اس کا تنا کمزور ہو جاتا ہے، پھر ہوائیں چلتی ہیں تو وہ زمین کے ساتھ گر جاتی ہے، پھر بالآخر بارشیں برستی ہیں، وقت گزرتا ہے، وہ چورا چورا ہو کر مٹی مل جاتی ہے، اس کا نام و نشان ختم۔ اسی طرح انسان ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، بالآخر پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بچپن ہے، لڑکپن ہے، بھرپور جوانی ہے، اس کے اندر جناب شعور ہے، عقل ہے، ہنر ہے، فن ہے، روپیہ پیسہ ہے، اچھے گھر مکان اور عہدے منصب ہیں، لیکن پھر آخر یہ انسان آہستہ آہستہ بڑھاپے کی عمر کو، اب دیکھو نا پہلے اس کی کمر جھکی تھی، بچہ تھا، آہستہ آہستہ کھڑا ہوا، بازو میں طاقت قوت آئی، آنکھوں میں بینائی اور روشنی بڑھی، اور اس کے اندر عقل اور سمجھ آ گئی، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کی بینائی کم ہونا شروع ہو گئی، اس کی کمر جھکنے لگی،
بازو کی طاقت ختم ہونے لگی، آہستہ آہستہ یہ بڑھاپے کو پہنچ گیا، پھر یہ چلنے کے قابل نہ رہا، پھر چارپائی پر لگ گیا، پھر یہ ایسی عمر کو پہنچ گیا جب اسے شعور نہیں ہے، تو لہذا بالکل اسی طرح یہ بھی مٹی میں مل جائے گا اور مٹی میں مل کر مٹی ہو کر یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن فصل میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ فصل تو دوبارہ نہیں پیدا ہوگی نا، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو مٹی سے دوبارہ بنائے گا، اپنے سامنے نکالے گا، پھر اسے حساب کتاب لے گا، اور پھر اگر اس کے نیک اعمال ہوئے زیادہ تو جنت میں جائے گا، اور برے اعمال ہوئے تو یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک واقعہ بیان کیا، دوسرا وہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور اس میں علم کی کمی بیشی کے ساتھ آزمائش کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ سو تھا، لیکن خضر علیہ السلام کو خاص علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے بندے کے پاس جاؤ۔ تو آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 82 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا مقصود تھا کہ حضرت خضر جیسے بعض اللہ کے بندوں کے پاس ان سے بھی زیادہ علم ہے، اور اللہ کی ہر مشیت میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دریاؤں کے سنگم پر اللہ کے بندے وہ حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، فوجدا عبدا من عبادنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کی صحبت اختیار کر سکتا ہوں تاکہ آپ کو دی گئی دانائی آپ کو جو دانائی اور علم دیا گیا ہے اس سے میں سیکھ لوں؟ تو انہوں نے فرمایا علم کے لیے صبر ضروری ہے۔ حضرت خضر نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، لن تستطیع معی الصبر، جس چیز کا علم نہ ہو اس پر صبر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں صبر کروں گا، آپ مجھے نافرمان نہ پائیں گے۔ حضرت خضر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ آپ سوال نہ کریں جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں۔ پھر دونوں آگے چلتے گئے۔ حضرت خضر کے بعض عجیب و غریب افعال تھے، مثلا وہ ایک کشتی میں بیٹھے، اور کشتی میں جب بیٹھے تو اس کشتی کو توڑ دیا، انہوں نے اس کا ایک تختہ توڑ دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا بھئی انہوں نے ہمیں کشتی میں بٹھایا، آپ نے کشتی کا تختہ توڑ دیا، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا تم نے خاموش رہنا۔ اور پھر ایک جگہ پر ایک بچہ کھیل رہا تھا، چھوٹا بچہ تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے بے قصور بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا خاموش رہنا۔ انہوں نے کہا جی معذرت، سوری، اب نہیں بولوں گا۔ پھر آگے گئے، پھر ایک بستی کے پاس سے گزرے، بستی والوں نے ان کا کھانا بھی ان کو نہیں کھلایا، کوئی مہمانی بھی نہیں کی، لیکن خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہاں ایک دیوار گری ہوئی، ہم اس دیوار کو تعمیر کرتے ہیں، دیوار کو بناتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں پر پھر بول پڑے کہ بھئی انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا اور آپ کہتے ہیں ان کی دیوار بنا دو، اور وہ بغیر اجرت کے۔ تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا بس بھائی اب تمہارا ہمارا ساتھ نہیں ہو سکتا، اب تم اور ہم میں جدائی ہوگی۔ تو پھر انہوں نے تینوں باتوں کی حقیقت بیان کی کہ وہ جو کشتی میں نے توڑی تھی نا، آگے ایک بادشاہ تھا وہ کشتیوں کو پکڑ رہا تھا، تو اب میں نے کشتی کا تختہ توڑ دیا تو اب اس میں عیب لگ گیا، لہٰذا اب وہ اس کشتی کو نہیں پکڑے گا، تو میں نے کشتی کا پھٹا توڑ کر انہی کا بھلا کیا، میں نے مجھے اس میں سے خود کچھ نہیں ملا تو ان کا بھلا تھا۔ دوسرا، اس بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ اس بچے کے ماں باپ بہت نیک تھے اور اس نے آگے بڑے ہو کر برے کام کرنے تھے، تو لہٰذا اس بچے نے ماں باپ کی نیک نامی کو داغدار کرنا تھا، لہذا اس کو اس لیے قتل کر دیا۔ اور تیسرا، وہ جو دیوار ہم نے بنائی ہے نا، اصل میں وہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے جن کے ماں باپ صالح اور نیک تھے، اور انہوں نے اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ چھپایا تھا، جب یہ بچے بڑے ہوں تو یہاں سے خزانہ نکال لیں گے، لہٰذا جب دیوار گر گئی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اس کو لے جاتے، لہذا اس لیے اس دیوار کو بنایا گیا۔ اور کہتے ہیں یہ میں نے کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ سارے کا سارا کام میں نے اللہ کی منشا اور مرضی سے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہاں سے یہ بات نہیں سمجھ لینی چاہیے کہ خضر علیہ السلام کو کوئی غیب کا علم تھا، نہیں، غیب کا علم نہیں تھا، انہوں نے خود آگے فرمایا، وضاحت کی کہ یہ مجھے میرے اللہ نے کہا۔ تو جب اللہ ایک چیز بتاتا ہے تو اس کا مطلب اللہ پاک بتا رہا ہے تو اللہ علم دے رہا ہے نا۔ غیب اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے انسان کو علم ہو جائے، تو لہذا یہاں پر یہ بات بیان کی گئی۔ اس کے بعد یہاں ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا گیا، آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 102 میں ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا گیا کہ ذوالقرنین ایک حکمران تھا۔ اور اب دیکھو ذوالقرنین کا قصہ مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ کتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کے پاس کتنی بڑی طاقت اور قوت تھی، کتنے اس کے پاس وسائل تھے، لیکن وہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات کے تقاضوں میں اس نے شرک نہیں کیا۔ تو اے مکے والو، تمہارے پاس بھی تھوڑے بہت جو اختیار ہیں
تو ان کی بنیاد پر تم اتنے گھمنڈ میں نہ ہو، لہذا تم کو بھی چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپناؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو اور اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ تو فرمایا حضرت ذوالقرنین کو اقتدار عطا کیا، مکننا لہو فی الارض، تو ذوالقرنین کو اسباب اور وسائل فراہم کیے گئے، وآتیناہ من کل شیء سببا، ہر چیز عطا کی گئی۔ حضرت ذوالقرنین مبلغ تھے، اپنی رعایا کو توحید کی دعوت دی، اپنی قوت و اقتدار کو توحید کی دعوت کے لیے استعمال کیا۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا ظالم کو میں دنیاوی سزا دوں گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ شدید تر اخروی سزا دے گا۔ قال واما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا، لوگوں کو بتایا کہ مومن صالح کے لیے بہترین جزا ہوگی اور آسانیاں فراہم ہوں گی۔ واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا، اور پھر حضرت ذوالقرنین نے مظلوم قوم کو یاجوج ماجوج کے حملوں سے محفوظ کر دیا۔ حضرت ذوالقرنین مال و دولت کی حرص سے پاک تھے، بلا اجرت و خراج مفت بند تعمیر کر دیا۔ قوم نے انہیں بند کی تعمیر قیمت ادا کرنا چاہیے، انہوں نے انکار کر دیا اور کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے۔ اور بند کی تعمیر کے بعد یاجوج اور ماجوج دیوار میں نہ تو نقب لگا سکتے تھے نہ چڑھ سکتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے بند کی تعمیر کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، وہ عاجز اور شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت ذوالقرنین قیامت کے عذاب سے ڈرتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کائنات کی مضبوط ترین چیز بھی عارضی ہے۔ فرمایا جب وعدے کا وقت آئے گا اللہ اس مضبوط دیوار کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ یعنی قیامت کا عقیدہ سمجھانا مقصود ہے۔ مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی گئی کہ دیکھو عقیدہ آخرت ان لوگوں میں بھی تھا، اور انہوں نے بتایا کہ کتنی مضبوط دیوار بنائی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یعنی قیامت کا شدید زلزلہ اور قیامت کے احوال ان سب چیزوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین کے پاس دماغ بھی تھا اور ٹیکنالوجی بھی تھی، لیکن مزدور کم تھے، انہوں نے مقامی لوگوں سے مدد لی۔ اس مضبوط دیوار اور بند کی تعمیر سے سبق ملتا ہے کہ کافروں کے شر سے بچنے کے لیے دماغی، ذہنی اور عقلی وسائل کے ساتھ جسمانی، مادی اور روحانی وسائل کا امتزاج شرط ہے۔ اور اس کے بعد آخری جو حصہ آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 110 تک، اس میں جو مادہ پرستی کا ابطال کیا گیا، اس میں ایک تو سورت کا اختتام اور خلاصہ ہے، اور جو مادہ پرست لوگ ہیں ان کا ابطال کیا گیا کہ ہر چیز مادہ نہیں ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں بس مادہ ہونا چاہیے، مادی وسائل ہونے چاہیے، بس وہ شخص کامیاب ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا الحیات الدنیا، یعنی دنیاوی زندگی کی سرگرمیوں مگن لوگوں کی خوش فہمی کی تردید کی گئی، اور جو لقاء یعنی ملاقات رب کے منکر بھی ہیں اور اللہ کی آیات اور رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اس کے برخلاف ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور آخری آیت میں توحید، رسالت اور آخرت تینوں چیزوں کی دعوت کو خلاصہ پیش کیا گیا۔ جو شخص اللہ کو واحد مان کر رسول اللہ صلی اللہ الحمدللہ یحبیکم اللہ صلی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر اور رسول تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین کامل رکھتا ہو، اسے شرک فی العبادت سے بچتے ہوئے عمل صالح کرنا چاہیے۔ تو لہذا اس صورت کے اندر یہ ساری باتیں سمجھائی گئیں، اور خاص طور پر سورہ کہف کی جو آخری آیات ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا تذکرہ ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ ان سے کہہ دیے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی وانما الہکم الہ واحد، اے نبی کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، کہ جو شخص کہ اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو وہ عمل کرے نیک عمل، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ اسے بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، لیکن وہ عام بشر نہیں ہے۔ عام جو بشر ہیں، عام انسانوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کیا ہے کہ ان پر اللہ کی وحی آتی ہے، تو یہ آپ کی خصوصیت ہے، یہ آپ کا خاصہ ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی کیا آتی ہے؟ وحی آتی ہے، تو یہ فرق ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی ملاقات، ہم میں سے جو شخص بھی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے تو اس کو نیک عمل کرنے چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کو شرک نہیں کرنا چاہیے۔ جو نیک عمل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے، اور سورہ مریم بھی مکی صورت ہے، اور اس کی 98 آیات ہیں، اور اس کا زمانہ نزول بھی وہی ہے کہ جو سورہ کہف کا ہے۔ اچھا، جب مسلمان ظلم و ستم کا شکار تھے تو حبشہ کے عیسائیوں میں اسلام کی دعوت تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کی تربیت ضروری تھی، چنانچہ اہل کتاب سے مجادلہ کرنے کے لیے یہ صورت نازل کی گئی۔
نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے اس صورت کی تلاوت کی. چونکہ مسلمان کہاں جائیں گے؟ حبشہ. تو حبشہ کا جو لوگ تھے، وہاں کے لوگوں کو عقیدہ اور نظریہ تھا، مذہب وہ عیسائیت تھا. تو لہذا عیسائیت کی بیسک جو تعلیمات تھیں، وہ جو صحیح تعلیمات ہیں، وہ مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے. چونکہ وہ یہاں سے وہاں جائیں گے تو ظاہری بات ہے ان کو جا کر وہاں صرف ہجرت نہیں کرنی بلکہ وہاں جا کر اسلام کی دعوت بھی دینی ہے. تو جب اسلام کی دعوت دیں گے تو اسلام کی دعوت جب صحیح طریقے سے دی جا سکتی ہے جب وہاں کے لوگوں کے نظریات کو وہ جانتے ہوں گے، تاکہ صحیح طریقے سے ان کا رد کیا جا سکے. تو اس لیے سورہ مریم میں نازل کی گئی، اور اس کے اندر جو مریم علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا رسول ہونا، اللہ کا بندہ ہونا، پھر ان کی پیدائش اور ان کے پھر تعلیمات، ان ساری چیزوں کو اس کے اندر تذکرہ ہے. تو سورہ مریم کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اور سورہ مریم 6 تو حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں. تو پہلے حصے میں یہ حضرت یحییٰ کی موجزانہ پیدائش سے حضرت عیسیٰ کی موجزانہ پیدائش پر استدلال ہے، جس کا ذکر دوسرے حصے میں، اور ایسے پھر آگے. تو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15 تک یہ بات سمجھائی گئی کہ حضرت زکریا کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ نے انہیں موجزانہ طور پر بڑھاپے میں یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا. حضرت زکریا کو بیٹا عطا کیا، اس کا نام کیا تھا؟ حضرت یحییٰ، یعنی باپ بھی نبی ہے اور بیٹا بھی. تو دراصل یہاں یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ عام قاعدے سے ہٹ کر بھی موجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ تصرف کرنے پر قادر ہے. جس اللہ نے حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دی، اسی اللہ نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرمایا. یہاں عیسائیوں کو خود ان کی اپنی تاریخ سے ایک دلیل توحید فراہم کی گئی کہ حضرت یحییٰ کو اللہ تعالیٰ نے نرم خو، پاکیزہ اور متقی بنایا، اور اپنے والدین کا مطیع بنایا، اور وہ جبار اور نافرمان نہیں تھے. اس کے بعد آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 40 میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا قصہ تفصیل سے بتا کر ان کی موجزانہ پیدائش اور پیدائش کے فوراً بعد ان کی موجزانہ گفتگو نقل کر کے عقیدہ تثلیث کی تردید کی گئی کہ دیکھو جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے وہ نہیں ہوتا، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ کمزور ہوتا ہے اور اس کی پرورش کی جاتی ہے، اس کو دودھ پلایا جاتا ہے، اور جو ان ساری چیزوں کا محتاج ہو وہ بھی خدا نہیں ہوتا. اور پھر جو پیدا ہوتا ہے یقیناً وہ پھر فوت بھی ہوتا ہے، اور جو فوت ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ان ساری دلائل، ساری باتوں سے ایک ہی بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے، جو تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا حصہ ہیں، تو یہ ساری باتیں غلط ہیں. تو یہی عقیدہ تثلیث کی تردید کی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا. حضرت عیسیٰ کی بشریت اور نبوت ثابت کرنے کے بعد فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی سچی تصویر، یعنی عیسیٰ خدا نہیں ہے بلکہ وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے. پھر حضرت عیسیٰ کے الفاظ نقل کیے گئے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقینا اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تم لوگوں کا بھی، لہذا صرف اسی کی عبادت کرو، یہی توحید سیدھا راستہ ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی عبدیت بتا رہے کہ میں بندہ ہوں، میں عبد ہوں، میں مخلوق ہوں، میں خالق نہیں ہوں، لہذا میرا اور تمہارا رب وہ اللہ ہے، یعنی کہ میں اللہ سے جدا ہوں، اللہ مجھ سے جدا ہے، میں اللہ کا حصہ نہیں، اللہ میرا حصہ نہیں، وہ الگ میں الگ، یہ بات سمجھائی جا رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا تفصیل سے ذکر کیا گیا تیسرے حصے میں، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 50 میں. عیسائی اور یہودی دونوں حضرت ابراہیم کو اپنا جد امجد تسلیم کرتے تھے نا، کہ یہ لوگ محض باپ دادا کی تقلید میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا انکار کر رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے حضرت ابراہیم کی زندگی میں ایک نمونہ ہے، جن کے والد مشرک تھے، لیکن حضرت ابراہیم نے باپ دادا کی تقلید کی بجائے توحید پر عزیمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا. اس صورت میں دعوت کے آداب بھی بتائے گئے ہیں. حضرت ابراہیم نے نہایت دردمندی سے اپنے والد سے مباحثہ کیا اور عقلی دلیلوں سے کام لیا، اور ان سے پوچھا آپ سماعت و بصارت سے محروم بتوں کی بندگی کیوں کرتے ہیں؟ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ میرے والد محترم ان کی کیوں عبادت کرتے جو نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے، اور نہ آپ کے کوئی کام آ سکتے ہیں. تو اس صورت میں یا ابتی کا لفظ 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے. تو آزر نے سختی کا مظاہرہ کیا اور بیٹے ابراہیم کو سنسار کر دینے کی دھمکی دی. لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. اس کے جواب میں حضرت ابراہیم نے انتہائی احترام سے فرمایا سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے دعا کروں گا.
یعنی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین وہ انہوں نے بھی شرک کیا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو بات سمجھائی توحید والی، وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ تو ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج بات سمجھا رہے ہیں توحید کی، یہ لوگ بھی ان کے خلاف ہیں، لہذا جو ابراہیمی ہوں گے وہ تو توحید پرست ہوں گے، یہ کیسے ابراہیمی ہیں جو توحید کو ہی نہیں مانتے۔ پھر اس کے بعد آیت چوتھے حصے میں آیت نمبر 51 سے 63 میں عقیدہ توحید کو دیگر انبیاء کی دعوت اور ان کے کردار سے ثابت کیا گیا، مثلا حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کا ذکر کر کے یہ ثابت کیے گئے سب انسان تھے اور اللہ کے نبی تھے، لیکن خدائی میں شریک نہیں تھے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے تھے، یہ سب جنت کے وارث ہیں۔ اور اس کے بعد پانچویں حصے میں آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 83 میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اسی پر جمع رہنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمع رہو، فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ۔ اور مشرک سرداروں کو دوزخ کے احوال سنا کر خبردار کیا گیا کہ وہ اپنے اثاثوں اور اپنی عالی شان مجلسوں پر نہ اترائیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی شان و شوکت رکھنے والی قوموں کو بھی اس سے پہلے ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور کسی چیز نے ان کو بچایا نہیں۔ ایک مشرک سردار کا قول نقل کیا گیا جو یہ سمجھتا تھا کہ اول تو آخرت برپا نہیں ہوگی، اور بالفرض ہوگی بھی تو وہاں بھی میں مال و اولاد سے ضرور نوازا جاؤں گا، لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ تو یہ عام طور پر مشرکین مکہ کی بھی سوچ یہی تھی۔ تو مشرکین کے اس عقیدے کی تردید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دیگر خود ساختہ معبود بھی ان کے حمایتی اور پشتیبان ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چھٹے حصے میں آیت نمبر 84 سے 98 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کریں، یعنی اس میں تثلیث کے قائل عیسائیوں کو بالخصوص اور مشرکین کو بالعموم دھمکی دی گئی کہ ان کے شرک کی سزا دنیا میں ہلاکت کی صورت میں مل سکتی ہے، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی، اور اس میں شرک پر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور جلال کا اظہار بھی ہوا، اور توحید پرستوں کے لیے اپنی محبت اور جمال کا اظہار اللہ پاک نے کیا۔ تو اہل شرک کے لیے الرحمن کا غیظ و غضب اور جلال، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اور اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اہل توحید کے اللہ کی محبت، رحمانیت اور اس کا جمال توحید پرستوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے محبت کا اظہار ہوا، چنانچہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خدائے رحمان مہر و محبت پیدا کر دے گا۔ تو آخری آیت میں عیسائیوں اور مشرکین مکہ دونوں کو قوموں کی ہلاکت کی تاریخ سے سبق حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، اور ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر کے چھوڑا، کیا تم ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو؟ تو یہ صورت ایک سوال پر ختم ہوتی ہے اور دعوت فکر دیتی ہے کہ انسان کو غور و فکر سے کام لے کر ہلاکت سے بچنے کے لیے تاریخ سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور شرک سے بچ کر توحید کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس صورت کا جو مرکزی مضمون تھا وہ کیا تھا؟ عیسائیوں کو تثلیث کا عقیدہ ترک کر کے خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دینا۔ یعنی جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا، قرآن پاک جو سب سے زیادہ جس چیز کو بیان کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی صحیح حقیقی سچی معرفت ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ تو لہذا اس چیز کو قرآن پاک تسلسل سے بیان کرے گا، چونکہ یہی اصل چیز ہے۔ اگر انسان کو دو چیزیں سمجھ آ جائیں، ایک اللہ کی توحید اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور دونوں پر انسان دل و جان سے اگر کار بند ہو جائے تو انسان کامیاب ہو جائے گا، انسان اس دنیا کو سمجھ لے گا، اسے ساری حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد ہے سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ بھی مکی صورت ہے، اس کی 135 آیات ہیں، اور اس کا بھی مرکزی مضمون وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو حضرت موسیٰ کی زندگی سے نشیب و فراز سے سبق لے کر قرآن کے سائے میں ابلیس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے وقت کے فرعون کا صبر و استقامت سے مقابلہ کرنا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام، ان کی زندگی میں کافی نشیب و فراز ہیں، ان کی پیدائش سے لے کر اور پھر
बनी इसराइल को मिस्र से लेकर हिजरत करने तक सारे इम्तिहानात है, बहुत सारे इम्तिहानात है। तो मुसलमानों को ये समझाया जा रहा है कि जो लोग अल्लाह ताला की तौहीद को अपनाते हैं ना, उनकी जिंदगी में बड़ी ऊंच नीच और नशेब फराज आते हैं। लिहाजा क्या करना चाहिए, साबित कदमी इख्तियार करनी चाहिए। और फिर जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक फिरौन था, हर दौर का एक फिरौन होता है। लिहाजा वो फिरौन जो होता है वो अपनी फिरौनियत चलाता है, लोगों को अपने सामने झुकाता है, और जो लोग उसकी फिरौनियत को नहीं मानते वो उनका दुश्मन हो जाता है, उनको सदाएं देता है। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इस उम्मत का फिरौन कौन था, वो अबू जहल था। तो मदीना के मुसलमान गोया के मूसा अलैहिस्सलाम की मानिंद है, और अबू जहल जो था वो था फिरौन। तो लिहाजा मुकाबला तो बिल्कुल वही है। और मुसलमानों को यहाँ पर भी बड़े नशेब फराज देखने पड़े, बड़ी मारे खाई, बड़ी परेशानी तकलीफें, बड़ी हिजरतें, और ये सब कुछ हुआ। लेकिन फरमाया कब उसका, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने मुकाबला किया, ऐसे ही तुमने भी अपने वक़्त के फिरौन का मुकाबला करना है, और सब्र और इस्तिकामत इजहार, तुमने सब्र करना और इस्तिकामत इख्तियार करनी है। लेकिन बिल आखिर जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का फिरौन उनकी आंखों देखते गरक हो गया, तबाह बर्बाद होकर इबरत का निशान बन गया, ऐसी तुम्हारे दौर का जो फिरौन है ये भी में तसल्ली दी जा रही है कि तुमने घबराना नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बिल आखिर कामयाब तुम्हें ही करेगा। अच्छा जी, यहाँ पर सबक के दौरान में एक बात आप सब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, और वो ये है कि देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मौका दिया है कि रमज़ान की इन बाबरकत घड़ी साअतों में हम कुरान पाक पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन देखा गया है बहुत सारी हमारी माएँ बहनें तो वो हैं जो बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहक हैं, अल्लाह ताला उनके इस जज्बे को सलामत रखे, अल्लाह उन्हें बहुत सारी बरकतों रहमतों से नवाजे, जो क्लास शुरू होने से माशाल्लाह पहले ही तशरीफ ले आती हैं। लेकिन जो बहुत सारी माएँ बहनें बेटियां ऐसी हैं कि जो क्लास शुरू हो जाती है और बिल्कुल आखिर में आती है। देखें, ये एक इख्तियारी अमल है, अब हम ये तो नहीं कह सकते, कोई कदगन तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम आपको तरगीब तो दे सकते हैं एक उस्ताद होने के नाते, एक मुअल्लिम होने के नाते से, कि मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप बर वक्त तशरीफ लाएं, और अगर आप पहले आकर भी क्लास में बैठेंगे, इंतजार करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपका जो वो वक्त है अल्लाह उसमें भी आपको अजर देगा। उसमें ये होता है कि आप कुरान खोल सकते हैं, जो कल पढ़ा होता है उसको थोड़ा देख लेते हैं, जहन में ताज़ा कर लेते हैं, और अगले के लिए आप थोड़ा जहन बना लेते हैं, तो इंशाअल्लाह ये आपका इस तरह पहले आना ये बड़ा बाबरकत साबित होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आप लोग बर वक्त क्लास में तशरीफ़ लाएंगे और पूरे तरीके से बात को सुनेंगे, और अल्लाह ताला आपका तशरीफ लाना, हमारा आपको सुनाना, तो अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल कर ले, और रमज़ान की वो सारी नेमतें, बरकतें, रहमतें, बख्शिशें, तौबा, इस्तिग़फ़ार हो, अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। जी, तो सूरह ताहा, इसको भी समझने के लिए हम 7 हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो पहला हिस्सा आयत नंबर 1 से आयत नंबर 8 तक है, और इस हिस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके आपको तसल्ली दी गई है कि नुज़ूल कुरान के मकासद बयान करके कुरान और अल्लाह ताला का तारुफ बयान किया गया। और कुरान एक नसीहत है, बोझ नहीं, अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है। अल्लाह ताला ज़मीन आसमान और उनके दरमियान की तमाम चीज़ों का मालिक है। जहरी और सिरी कौल, यानी खुफिया बात और जो जहरी ज़ाहिरी बात, उन सब को अल्लाह जानता है, इसके अलावा कोई इलाह नहीं है। ये हसीन व जमील सिफात पर मुश्तमिल उसके हसीन व जमील नाम अल अस्माउल हुस्ना, यानी अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम है। तो ये बात बयान की गई। उसके बाद दूसरे हिस्से में आयत नंबर 9 से आयत नंबर 47 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला की पहली गुफ्तगू और इब्तिदाई हिदायत की तफसील बयान की गई है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी तौहीद का जिक्र किया, इसके बाद अपनी इबादत का जिक्र किया, और जिक्र और नमाज का हुक्म दिया। फरमाया, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलात लिज़िक्री। और फिर क़यामत की हक्कानियत साबित करके क़यामत का मकसद बयान किया। इन्न साअत आतियतुन अकादु उख्फीहा लितुज्जा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ। फिर हज़रत मूसा और उनके भाई को दलाइल की रोशनी में दावत पहुंचाने का हुक्म दिया, और जिक्र में सुस्ती ना करने की हिदायत की। यानी अब जो शख्स अल्लाह ताला की कामिल बंदगी करना चाहता है, वो अल्लाह का जिक्र करे और नमाज अदा करे। इसलिए इस्लाम में भी नमाज की बहुत अहमियत है। नमाज का सबसे ज्यादा हुक्म दिया गया।
بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا بین الکفر و بین الشرک، بین العبد و بین الکفر و شرک ترک الصلاۃ، کہ بندے یعنی کہ ایمان اور کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور نماز وہ ہے جو سفر میں، حضر میں، بیماری میں، جنگ میں کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھیں گے وہ جہنم میں جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جب لوگ جہنم میں جائیں گے تو ان سے پوچھیں گے لوگ تم جہنم میں کیوں گئے، تو وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی کرنی چاہیے، یہ اللہ نے ہر دور کے لوگوں کو اس کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 79 میں یہ جو فرعون کے دربار میں جو اس کے مشیر تھے نا، ڈکٹیٹر جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، حضرت موسیٰ کی دعوت اور پھر اس کے ساتھ مستقل کشمکش کی داستان بیان کر کے فرعون اور اس کی فوج کی ہلاکت کے سچے واقعات اللہ تعالیٰ نے نقل کیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں، میرے ساتھ تم بنی اسرائیل کو بھیج دو، تو انہوں نے کہا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، فرعون کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، پھر فرعون پلٹا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے، پھر مقابلے پر آیا۔ فرعون نے کہا تم جادوگر ہو تو ہمارے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں، ہم تمہارا ان سے مقابلہ کروائیں گے، دیکھیں کون جیتتا ہے۔ قالوا ان ہذان لساحران یریدان ان یخرجاکم، فرعون کے معاونین کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مثالی نظام کو وہ برباد کر دیں، یعنی کہ تمہارا جو نظام ہے فرعونیت پر، شرک پر کھڑا ہے، لہٰذا اس کو ختم کر دیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو شکست دینے کے لیے جادوگر جمع کیے، انہوں نے اپنی رسیاں اور ڈنڈے پھینکے، پھر حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی، اللہ کے معجزے کے آگے جادوگروں کا جادو نہ چل سکا، پھر سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور دربار میں اعلان کہہ دیا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون جادوگروں کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا تھا، فرعون جادوگروں کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا تھا، وہ غضبناک ہوا کہ تم میری اجازت کے بغیر کس طرح مسلمان ہو گئے۔ اس نے انہیں عذاب دینے کے ساتھ ساتھ قتل کی دھمکی دی۔ اس موقع پر اسلام قبول کرنے والے 9 مسلم جادوگروں نے بے مثال جرأت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، فقض ما انت قاض، جو بھی کر سکتے ہو کر لو، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، تو ہماری اس دنیا کی زندگی ختم کر سکتا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں نہ کر سکتا۔ تو پھر عقیدے اور عمل کا تزکیہ حاصل کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت، وذالک جزاء من تزکا، پھر فرعون اور اس کی فوجوں کے غرق کیے جانے کا ذکر کیا گیا۔ کیا بات سمجھائی گئی؟ بات سمجھائی گئی، دیکھو ابھی جادوگر جو تھے وہ جب فرعون کے پاس آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا بھئی دیکھو مقابلہ تو ہم کریں گے لیکن اگر ہم جیت کے پھر کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا تھا ہم تمہیں انعام و اکرام دیں گے، تمہیں وزارتیں دیں گے، عہدے اور منصب دیں گے، سب کچھ تمہیں پیش کر دیں گے ہم، لیکن تم اس کو ہراؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر جب آئے ان کو تو پتا تھا کہ ہم تو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی وہ صحیح حقیقی سانپ بن کے ان سب کو نگل گیا، تو جادوگروں کو حقیقت سمجھ آ گئی۔ اور پھر ان جادوگروں کا جو ایمان ہے یہ بالکل ابھی چند لمحے کے مسلمان ہیں یہ، اور ان چند لمحے کے مسلمانوں نے جب یہ مسلمان ہو گئے کس قدر زبردست ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور کسی چیز سے نہیں گھبرائے۔ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اب ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اب ہمیں حقیقت سمجھ آ گئی ہے کہ تو جھوٹا ہے اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں سچے، ان کی دعوت صحیح ہے، لہذا ہم تجھے چھوڑتے ہیں اور ان کے ساتھ ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اب یہ بات مسلمانوں کو سمجھائی جا رہی ہے، یہ ہوتی ہے ثابت قدمی، یہ ہوتی ہے استقامت، یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے عقیدہ توحید، جو کسی کے سامنے نہیں جھکتا، نہیں ڈرتا، نہیں دبتا، بلکہ وہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا نعرہ حق، نعرہ توحید فرعون کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، مکے کے اندر بہت سارے فرعون ہیں یہاں پر، یقیناً وہ بھی تمہیں بڑی دھمکیاں دیتے ہیں، بڑی مارے تم کو وہ دیتے ہیں، تکلیفیں اور پریشانی دیتے ہیں، لہذا تم نے یہاں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے اور ڈٹ جانا ہے، اور اسی طرح تم نے اپنے ایمان کا دفاع بھی کرنا ہے اور اللہ کی توحید کی دعوت بھی دینی ہے۔ اور بالآخر جیسے وہاں پر وہ فرعون
ناکام و نامراد ٹھہرا اور اللہ نے اسے غرق کیا۔ ایسے ہی تمہارے دور کا فرعون اور اس کے جو ڈکٹیٹر ہیں، ان کے جو یہ بڑے بڑے سردار ہیں، یہ سردار سارے کے سارے اللہ ان کو ذل و رسوا کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، کہاں کیا؟ کہ میدان بدر میں یہ سارے کے سارے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ مارے گئے، قتل کر دیے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کنویں میں پھینکا، اور کنویں میں پھینک کر پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا تم میری بات کو سن رہے ہو، اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ اللہ نے سچ ثابت کر دکھایا اور تمہیں اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ مفہوماً عرض کر رہا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، صحابہ کرام اس وقت کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کی بات سن رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں اس وقت میری بات کو۔ اس کا مطلب ہر دور کے مسلمانوں کی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہر دور میں کوئی فرعون ہوگا تو ہر دور میں کوئی موسیٰ بھی ہوگا، چونکہ ہر موسیٰ کے لیے ایک فرعون ہوتا ہے، تو ایک بندہ مومن وہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر چلتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتا ہے، اور وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے اور شرک کا ابطال کرتا ہے اور توحید کا نعرہ حق بلند کرتا ہے۔ یہی اس واقعے سے ثابت کیا جا رہا ہے، یہی ذوالقرنین کے واقعے سے ثابت کیا گیا، یہی وہ سورہ کہف میں وہ مومن بندہ اور جو دوسرا تھا وہ کسان، ان سے ثابت کیا گیا، اور یہی بات پیچھے جو تھی اصحاب کہف سے بات ثابت کی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جب ایمان اپنی پوری شرائط کے ساتھ انسان کے دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے، جگہ پکڑ لیتا ہے، تو پھر وہ نکالے سے نہیں نکلتا، پھر سارے خوف اور ڈر انسان کے دل سے نکل جاتے ہیں، اور انسان اگر ڈرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا، اللہ کی سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو ان 9 مسلمان نے اس وقت ڈٹ کر کہا فقز ما انت خاص، تم جو کر سکتے ہو کر لو، ہم اپنے ایمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 98 میں مصر کی سرزمین سے بنی اسرائیل کے خروج کے بعد کے حالات کا تذکرہ ہے، اور جو سامری جادوگر تھا اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 114 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے احوال قیامت بیان کیے گئے ہیں، اور آیت نمبر 115 سے آیت نمبر 129 چھٹے حصے میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ نقل کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قانون جزا و سزا کی وضاحت کی گئی ہے کہ ابلیس بنی آدم کا دشمن ہے، وہ فرعونوں کا دوست ہوتا ہے، ہر نبی اور رسول کی تعلیمات میں رکاوٹ ہے، قرآن سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو لوگ قرآن کی دعوت سے اعراض کریں گے ان کے لیے دنیا میں معیشت کی تنگی اور آخرت کا عذاب بھی ہے، انہیں روز قیامت اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ اور آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 135 7ویں حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے فرعونی اور طاغوتی رویوں کے خلاف صبر اور نماز کی تلقین کے ساتھ تسلی اور روشن مستقبل کی بشارت دی گئی ہے کہ دنیا کی زینت کی طرف جو دوسروں کو دی گئی آنکھ اٹھا کر بھی آپ نہ دیکھیں، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہ۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا آنکھ اٹھا کر بھی آپ نے نہیں دیکھنا، آخر میں تسلی اور دھمکی دی گئی کہ ہر شخص انتظار کر رہا ہے، آپ بھی انتظار کیجئے، بہت جلد معلوم ہو جائے گا کون صحیح ہے اور کون غلط، مستقبل قریب میں صراط مستقیم پر چلنے والے نمایاں ہوتے جائیں گے۔ تو لہذا اس صورت کا مرکزی مضمون تھا مسلمانوں کو حضرت موسیٰ کی دعوتی زندگی سے سبق لے کر قرآن کے سائے میں ابلیس کا مقابلہ کرتے ہوئے صبر و استقامت کے ساتھ اپنے وقت کے فرعون کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توحید میں کامل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توحید کی ایسی سمجھ عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان کو روشن اور منور کر دے، اللہ اس کو جاگزیں کر دے، پختہ کر دے، تاکہ ہم بھی اپنے دور کے فتنوں کا، فرعونوں کا مقابلہ کر کے ایمان کی حالت میں زندگی گزاریں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے دین پر، ایمان پر، اسلام پر، اور جب اللہ ہمیں موت دے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔